لیکن تقوی حاصل کرنے میں لگا دیا نہیں. یہاں حالت ایسی ہے یہ انڈیا میں ایشیا کے ملک میں بہت لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں کہ عید کس لیے منائی جاتی ہے. یہاں پر آپ ایجوکیٹڈ اور ہو سکتا ہے ایک علم والے بیٹے ہیں, آپ کو پتا ہے تقوی حاصل کرنا مقصد ہے, لیکن ہم حاصل نہیں کر پا رہے, یہ ایکشن سے ہمارے دکھ رہا ہے. تو گزارش ہے کہ یہاں پر یہ ہونے کے بعد اس عید پر غور و فکر کریں اور بہت زیادہ غور و فکر کریں, تاکہ کل سے کچھ چینجز ہمارے اس میں آ سکتے ہیں کیا, اور کتنے لوگوں کو ہم اس عید کا مقصد بتا سکتے ہیں تاکہ دوسروں میں تقوی آ جائے, ریتی رواج کی عید قطعی نہیں رہے. چوتھا لاسٹ جو آپ کو میں پوائنٹ جو بتانا چاہتا تھا, ابراہیم کے اسوہ میں آخری جو ایک یہ آ جاتا ہے, قصہ آتا ہے, وہ آپ ذرا غور کیجئے اس پر, ایک تربیت سے جڑا ہوا آخری قصہ جو مولانا نے پوری قرآن کی آیت پڑھی اور تشریح کی, اس کی آپ کو معنی بتائے. ایک خواب نظر آیا ابراہیم علیہ السلام کو, جس میں انہوں نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. اسماعیل علیہ السلام 12 سال کے تھے, آپ تفسیر پڑھ لیں. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا, میرے بچے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اس پہ تھوڑا پوائنٹ میں چاہتا ہوں آپ غور کریں, کیا ہم حاصل کریں. اس بچے نے کہا, دیکھیے بچہ تھا 12 سال کا, سمجھ رکھتا تھا, اسے غلط اور صحیح کی سمجھ تھی, 10-12 سال نے بڑا ہو گیا تھا. اس بچے نے کہا, اے میرے ابا تم گزر کر ڈالو جو تمہارے اللہ نے تمہیں خواب میں دکھایا ہے, انشاءاللہ تم مجھے کس میں پاؤ گے, صابر میں پاؤ گے, صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. اب ذرا سوچیں اس پر, ذرا فکر کریں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک 12 سال کا بچہ, اسماعیل علیہ السلام کوئی بھی ہو, 12 سال کا بچہ اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام ایک خواب ظاہر کرتے ہیں. ان کے معنی رسول کے نہیں تھے, اس بچے کے سامنے رسول کے معنی تھے. وہ ایک باپ تھا, ابراہیم علیہ السلام باپ تھے, اسماعیل بیٹے تھے. باپ نے کہا, بیٹے نے مانا کس کے لیے, اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے. یہ ہو سکتا ہے کیا, ایسے ہو سکتا ہے کیا, پاسبل ہے کیا. دیکھیں ہر زندگی میں کوشچن آنا چاہیے, فیزیبلٹی پاسبل ہے کیا. آپ کا کسی کے سال کا ہوگا نا, 10 سال کا بچہ ہوگا نا, 10 سال کے بچے کو پوچھ کے دیکھیے, بیٹے میں دیکھا ہوں کہ تجھے میں پہاڑ سے ڈھکیل رہا ہوں, ڈھکیلوں کیا کر کے. ایسے ہو سکتا ہے کیا. دیکھیے ذرا اس میں سوچنے کا پوائنٹ کیا ہے, 10 to 12 ایئرس کی تربیت ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہوگی, اور ان کے امی کی تربیت کیا ہوگی. ایک ہی دم یہ پروان چڑھتا ہے بچہ, کوئی 12 سال میں پھٹاک سے پوچھو اسے مرنے کا ہے, مرے گا نہیں. 12 سال کی تربیت کیا ہوگی, ذرا سوچئے. اب ہم پیرنٹس کی ذمہ داری یہ ہے, دیکھیے اب ایسے نظر آتا ہے اس دنیا میں, چاروں طرف اگر نگاہ پھیلائیں تو ایک مایوسی نظر آتی ہے کہ اسلام غالب ہوگا کیا. مایوسی آتی ہے, ہم پورے مغلوب ہو چکے ہیں, یہ ہم غالب کرنے والے ہیں, پوری دنیا اسلام قبول کرے گی اور اسلام کا بول بالا ہوگا, یہ نہیں لگتا. اور ہم سے جو 35, 40, 50, 60 سال کے بیٹھے ہیں, آپ سے ہوگا نہیں. کوشچن مارک آ جاتا ہے. اگر پلاننگ بھی کریں گے تو 50, 60 سال کی پلاننگ ہوگی. بہترین انداز سے ہم اٹھیں, پورا قرآن پر عمل کریں, قرآن کو لے کے اٹھیں, اس کے بعد ایک ریولوشن لائیں. ہمیں ایسا نظر نہیں آتا کہ آگے 15 سالوں میں ہو گئے, اللہ بہتر جانے, اللہ عالم. لیکن یہ جنریشن کون سی ہوگی جو ریولوشن لائے گی. یہ جنریشن ہماری ہے, میرے بچے ہیں, آپ کے بچے ہیں. اگر ہم نے آپ کے اور ہمارے بچوں کو وہ تربیت نہیں دی جو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو دی تھی, اور پھر پھیکا پڑ جائے گا, دھندلا ہو جائے گا یہ خواب کی اسلام, پھر غالب ہوگا قطعی نہیں. یا آپ نے تربیت نہیں کی, کیونکہ کیسز کیسے مل رہے ہیں, ایک بہترین انداز سے جو پالا ہوا بچہ ہے, بچے کو پال نہیں رہے. ایک باپ بہترین ہے, بہت اچھا ہے, نمازی ہے, تہجد گزار ہے, لیکن ان کے بچے کبھی کبھی ایسا نکلتے ہیں کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کیسز کو, عجب لگا کہ ٹریننگ نہیں دی. لگا ایسے, کیا ہم ٹریننگ کو امپورٹنٹ نہیں سمجھ رہے بچوں کی. بچے ہی تو سرمایہ ہے ہمارے, لیکن ہم نے کہاں پر اس پر غور نہیں کیا. ہم اپنے کام میں, کون سے کام میں مصروف ہے, اللہ اکبر, اتنے مصروف ہیں کہ اپنے بچوں کو چھوڑ دیا. جو سرمایہ تھے وہ جنت کا راستہ تھے ہمارے لیے. ابھی بھی ہوش کے ناخن لیجئے, میں اور آپ بھی, میرے بچوں اور آپ کو بچوں کو, ہمارے بچوں کو پہلے بنانا ہے, وہاں پر کھڑا کرنا ہے کہ بچے تجھے وہ کرنا ہے اسلام کے لیے. تجھے پیٹ کے لیے نہیں کرنا ہے, پڑھنا ہے بی کیا کیا کرے گا, نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کا اسوہ تجھے حاصل کرنا ہے, جنہوں نے اپنی زندگی دی پوری اللہ کے لیے, للہ رب العالمین. ان کے بارے میں آتا ہے نا, ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز, میرے قربانی, میری نماز, میری موت, میری زندگی کس کے لیے, اللہ کے لیے ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو وہ ٹریننگ دیں کہ تم اللہ کے لیے اٹھو گے,
صرف اور صرف اللہ کے لیے اٹھو گے تو ذرا سوچئے کہ آنے والے 15-25 سال کا ویژن اگر لے کے چلیں تو 25 سال میں کیا نہیں ہو سکتا. آپ کے بچے، میرے بچے، دوسرے بچے سے صلاح الدین ایوبی اٹھے، یہ توقع نہ کیجئے. اپنے گھر سے نکلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اپنے گھر سے اٹھے صدیق، اپنے گھر سے صلاح الدین ایوبی اٹھے. ذرا آپ سوچئے کہ میرے گھر سے اٹھے، میرا بچے کو ٹچ نہ کرے، بادو کے گھر میں اسلام بہتر لگتا ہے. نہیں، قطعی نہیں. یہ ٹریننگ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو جو دی تھی وہ اللہ کے للہیت، اللہ کے لیے قربان ہونے کی دی تھی. قربان دیکھیے، ایسے ٹیسٹ ہمیں نہیں رکھا. آپ ذرا سوچ کے دیکھیے، اس میں ذرا سوچئے کہ اگر یہ ٹیسٹ رکھا ہوتا اللہ کہ تمہارے پہلے بچے کو ذبح کرنا ہے، اس کی مرضی ہے اللہ کی، کیا ہم اس ٹیسٹ میں پاس ہوتے ہیں؟ ذرا سوچ کے دیکھیے. یہودیوں کو بہت خطرناک ٹیسٹ دیا اللہ تعالیٰ نے، بہت ہی ڈینجر ٹیسٹ دیے جو وہ نہیں کر سکتے تھے. ان کی بدماشیوں کی وجہ سے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے دیے. آپ جانتے ہیں ایک فوج جا رہی ہے، فوج کو پیاس لگی ہے، چلتے چل رہی ہے فوج، تھک گئی فوج، اللہ تعالیٰ نے اتار دیا 1 پونڈ لگے گا، 1 لیک آئے گا، 1 پانی آئے گا یہاں پر، پانی پینے کا نہیں. یہ کیسے ٹیسٹ ہے؟ پیاس لگی ہے، کلومیٹر چلے ہیں، اللہ کی طرف سے ٹیسٹ، پانی نہیں پیے گا کوئی، جو پانی پیا ہم میں سے نہیں ہے. دیکھیے ان کی شرارتیں ایسی ویسے ہی ٹیسٹ. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہٹا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کر دی ہے. ٹیسٹ ایسے نہیں ہے ہمارے جیسے یہودیوں کے تھے، نہ ہمیں ایسے عذاب دیے جا رہے ہیں، بندر و سور بنایا جا رہا ہے. مسلمانوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کتنے انعامات ہیں، لیکن اس کا ہم یوز نہیں اٹھائیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ ذرا سوچئے کہ کون سے کس کے لیے مستحق ہوگی یہ قوم. کیا ہم وہی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں وہ حدیث کے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ میری قوم یہودی اور نصارہ جس راستے پر چلیں اس فٹ اسٹیپ کو فالو کرے گی، ایک ہی اسٹیپ کو فالو کرے گی، ایک ایک اسٹیپ جو گناہ وہ کیا ہے میری قوم بھی کرے گی. اس میں بڑھ رہے ہیں ہم تیزی کے ساتھ. ذرا سوچئے، ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں. جیوز جو تھے، یہودی تھے، پورا کا پورا قانون انہوں نے برباد کر لیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد کر لیا. چوزن پیپل تھے، سلیکٹ کیے گئے، اٹھائے گئے امت میں سے، بہترین لوگ تھے، لیکن اپنے آپ زندگی کو انہوں نے اللہ اکبر جہنم کے لیے ان کے جسم کو انہوں نے کیا کر دیا؟ حلال کر دیا. یہاں تک کہ جیوز کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے چوزن پیپل، سلیکٹڈ پیپل، ان کو اٹھایا گیا تھا دین کے کام کے لیے. لیکن اللہ کے آپ قرآن پڑھیں گے تو ان کے بارے میں ہی ملے گا، بنی اسرائیل اور یہودیوں کے بارے میں. ان کے لیے حدیثیں لاسٹ ملتی ہیں، خوشخبری ان کے لیے، یہودیوں کے لیے، کہ آخر میں جو جنگ ہوگی مسلمان ٹوٹ پڑیں گے یہودیوں پر، اور یہودی چھپتے چلیں گے. کہاں؟ یہاں تک کہ وہ کہاں پر چھپیں گے؟ پتھروں اور پیڑوں کے پیچھے چھپیں گے. اللہ کی لعنت ان پر. دیکھیے کس لیے؟ انہوں نے اللہ کی بک کو غلط سلط کر دیا اور پورے دین کو مٹا دیا. انہوں نے پیچھے چھپیں گے پتھر اور پیڑ کے. پیڑ اور پتھر کو اللہ زبان دے گا اور کہے گا پیڑ اور پتھر، اے مسلمانوں ادھر آؤ، میرے پیچھے جو سنا اسے قتل کر دو. کیسی لعنت ہوگی وہ قوم جو چوزن تھی، بہترین قوم تھی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے نعمتیں کتنی دی یاد کرو. اب ہم اگر ان کا تھوڑا پھٹاک سے تھوڑا یہ اٹھائیں، ہمیں کتنی دی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں، ہم یاد کریں اپنی نعمتوں کو. لیکن نہیں، ہم بھی چوزن پیپل ہیں، ہم تو جنتی ہیں بھائی، پیدائش جنتی ہیں. کتنے خطرناک دعوے ہمارے. نماز نہیں چلے گا، جنتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا بچا لیں گے، ہمیں پوری امید ہے. نماز نہیں پڑھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہا تھا؟ ایک صحابی کا نام یاد نہیں آ رہا مجھے، ایک رات پوری خدمت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت یا فجر کے وقت اس صحابی کو بولے تم مانگو مجھ سے، کیا مانگتے ہو؟ کس کو کون بول رہا ہے کیا مانگو کر کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں صحابہ کو مانگو. کیا مانگے شخص؟ کیا مانگے؟ دنیا بھی مانگے تو ہو سکتا ہے اس وقت مل جاتی ہے اس شخص کو. وہ صحابی نے کہا، بہترین انداز سے جواب دیا، اتنا سوچے سمجھے اور انٹیلیجنٹ اور ان کے اس میں وزڈم تھی. انہوں نے کہا جنت میں تمہارا ساتھ چاہیے مجھے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ یقین مانیے، ہاں نہیں بولا، مدد کرو مجھے تمہاری نمازوں سے، سجدوں سے مدد کرو میری نمازوں سے. اگر تم نے نماز اور سجدے زیادہ کیے تو ہو ممکن ہے کیونکہ تم نے مانگا ہے، میرے ساتھ تم جنت میں رہو. اللہ اکبر. کیا وٹ ہے. اب ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری قربانیں ذرا غور کریں.
اللہ تعالیٰ پھر مسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے چلتا ہوں میں، اللہ تعالیٰ تمہارے شرٹ پینٹ جو تمہارے کوٹ ووٹ کو دیکھتا نہیں، تمہارے اپیرنس کو دیکھتا نہیں، کیا دکھتے ہو تم نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل اور تمہارے دل کو دیکھتا ہے، عمل اور دل کو دیکھتا ہے، ورنہ تمہارے عمل لے کے پھینک دے گا تھریش باکس میں، جو ہم بولتے ہیں نا کمپیوٹر لینگویج میں، تھریش باکس میں پھینک دے گا، کوئی لینا دینا نہیں۔ تم نے یہ سنا واقعہ، بہت تمہیں حدیثیں سنی، اس غنی اور مجاہد کی بھی سنے جس نے اپنے لیے کچھ کیا تھا۔ سب سے مین معاملہ یہاں پر آتا ہے، ذرا یہ یاد کر کے رکھیے، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، 2-4 منٹ بچے ہیں میرے، ذرا سوچ کے چلیے آپ کہ اگر آپ کی نیتیں پورے کرنے کے پیچھے ایک رسم و رواج ہیں قربانی کرنے کے پیچھے، دیکھیے مہنگا بکرا خریدنا یہ غلط نہیں ہے۔ عمر فاروق کا پرسوں کال پڑھ رہا تھا میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین سے بہترین اور مہنگا بکرا خریدتے تھے، کس کے لیے؟ دمبا خریدتے تھے قربانی کے لیے۔ کیوں؟ کس کا مقصد؟ عمر فاروق کا مقصد تھا کہ بہترین سے بہترین پیش کرو، ایکسلنس میں پیش کرو میں اللہ کے سامنے۔ دیکھیں اندر سے نکلی ہوئی صدا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور جب صحابہ کہتے ہیں یاد رکھ لیجئے اچھا طرح، جو دل میں رہتا ہے وہ بات صحابہ کے زبان پر آ جاتی ہے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ مسلم بولتے ہیں اور مومن بولتے ہیں۔ ہیپوکریٹ کسے بولتے ہیں؟ منافق۔ دل میں ایک رکھتا ہے، زبان پر الگ آ جاتی ہے بات۔ یہ اگر ہم کیٹیگری میں آ جائیں نا سبھی ہو جائیں گے، معاف کرنا اللہ بچائے اس سے، ہمارے دل میں الگ بات رہتی ہے، ہم زبان سے الگ بات کہتے ہیں۔ تو عمر فاروق کا کال ہے کہ بہترین سے بہترین قربانی دو، لیکن یہ پیپر میں چھاپ کے 3 لاکھ کا بکرا خریدا گیا تھا، 4 لاکھ کا خریدا گیا تھا، 8 لاکھ کا خریدا گیا تھا، یہ چھاپ کے پیپر میں، یا حج کے وقت تمہارے جو 50 لوگ چھوڑنے جاتے ہیں، اللہ اکبر، اسے تو انا تم نے پہلے ابھی جا بھی نہیں رہا بیچارہ حج کو، اس پہ انا اور تکبر اتنا بھر دیا تم نے، میں حاجی حج کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کس سنا تھا، بہترین جو وزڈم رکھتا ہے اس شخص سے سنا تھا، اگر حج جانا ہے تو خدا کے واسطے پورے دوستوں میں مت بتاؤ، لاسٹ دن بتاؤ کہ میں حج جا رہا ہوں، مجھے جو بھی ہے معاف کرو، میں حج نکلا کل نکل رہا ہوں، ختم ہو گیا۔ اکیلا پھٹاک سے جائیں، 40 دن کریں، 20 دن کریں، 5 دن کا حج کر کے واپس آ جائیں، پیور ہونے جا رہا ہے۔ یہاں پر تم نے پہلے ہی تکبر کا اسٹیپ رکھ دیا، اسے پہلے اسٹیپ میں تم نے تکبر دلا دیا، تم حج جا رہے ہو، حاجی ہو گئے، اللہ اکبر۔ نہیں، ہماری روش ہی غلط رہی۔ ہم نے بہترین دعائیں کی ہوتی، ہم نے پورے ہر چیز کو رسم رواج میں تبدیل کر دیا، ہر چیز کو۔ یہ حج کے موقع کو بھی پوری طرح ہم نے ریتی رواج میں تبدیل کر دیا۔ حاجی کے 10 دن کھانے میں جائیں گے، رات کے دعوتوں میں جائیں گے، آنے کے 10 دن پھر دعوتوں میں جائیں گے، 40 دن اللہ اکبر کتنی دعائیں یاد کریں گے، انڈیا پاکستان والے اور شری لنکا دوسرے والے، اللہ اللہ اکبر اللہ العالم۔ کیا بنا دیا اس دین کو ہم نے، کیا دعائیں تھی اس کی حج کی کہ آئیں گے تو رونا آتا ہے، کیا لے کے رہا ہے ہم حج سے، لیکن ایکشن میں کہاں پر بھی دکھائی دیتا نہیں۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھی داڑھی ہو، دل دیکھنے والا اللہ ہو، دل دیکھنے والا بے شک اللہ ہے۔ ذرا سوچیں اس کے پیچھے کہ ہم نے پورے حج اور رمضان کو پوری طرح ایک ریتی رواج کا مہینہ بنا دیا۔ رمضان کے متعلق بھی وہی آتا ہے کہ عورتوں کو تم 3 بجے جگاؤ اور پکانے لگاؤ، اور عورتیں پھر 3 بجے دوپہر کے کام کریں گے، پھر 7 بجے تک پکائیں گی۔ رات کے 3 بجے شروع، 5 بجے تک، اور دوپہر کے 2 بجے شروع، 7 بجے تک پکانا کھانا پکانا کھانا پکانا کھانا۔ اسلام کا مقصد ہو گیا ہے، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی، مجھے دین کو بلند کرنا ہے، پھیلانا ہے، لیکن مقصد ہی بھول گئے نا ہم۔ ہمارا مقصد رہا ہر چیز میں کھانا، ہر چیز میں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 2 چاند نظر آتے تھے، کیا نہیں جلتا تھا؟ کیا نہیں جلتا تھا؟ چولہا نہیں جلتا تھا۔ ہمیں ڈائلاگ لگتا ہے، کبھی سوچ کے دیکھیں، آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے کہیے، دل پر ہاتھ رکھ کے، تمہاری پوری زندگی میں 50 سال کی، میری تو دل پر ہاتھ رکھ کے کرتا ہوں، 35 سال کی زندگی میں ایک وقت کا کھانا چھوٹا نہیں مجھ سے، اللہ تعالیٰ نے ہر وقت دے دیا۔ آپ بھی ذرا سوچئے، ایک وقت چھوٹا نہیں۔ اس نبی کی زندگی میں 2 ہفتے چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ کیا ہے، کیسی زندگی ہوگی؟ وہ ابو ہریرہ چکر آ کے گرتے تھے، سب لوگ کہتے تھے کہ فکس کی بیماری ہے ابو ہریرہ کو، ان کو کیا پتا، ابو ہریرہ بولتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے تلمل کی تڑپ رہا ہوں۔ یہ کیسی زندگی انہوں نے جی ہے، ہم کیا جی رہے ہیں یہ زندگی؟ ایک ایک واقعہ اگر حج کا بھی لیں تو آپ کو رونا آئے گا۔ عمر فاروق کا ایک واقعہ بتا کے میں ختم کرتا ہوں اپنے اسپیچ کو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال پہلے لیڈر بنا کے بھیجا، امیر بنا کے بھیجا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کس کا؟ حج کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، آپ کو پتا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ لاسٹ حجۃ الوداع جسے بولتے ہیں ایک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے عمر فاروق کو جب بنا کے بھیجا تو عمر فاروق کو جاتے وقت نبی اکرم صلی اللہ